بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، تیرے نام پاک پہ اے خدا، تیرے نام پاک پہ اے خدا، میرا دل فدا میری جاں فدا، تیرے نام پاک پہ اے خدا، میرا دل فدا میری جاں فدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میں میری آرزو، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، کبھی شان لطف و عطا میں تو، کبھی شان لطف و عطا میں تو، کبھی شان لطف و عطا میں تو، کبھی ٹوٹ دل کی صدا میں تو، کبھی شان لطف و عطا میں تو، کبھی ٹوٹ دل کی صدا میں تو، کبھی ٹوٹ دل کی صدا میں تو، کبھی بلبلوں کی نوا میں تو، کبھی بلبلوں کی نوا میں تو، کبھی شاخ گل کی عطا میں تو، کبھی شاخ گل کی عطا میں تو، ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، کبھی شان لطف و عطا میں تو، کبھی ٹوٹ دل کی صدا میں تو، کبھی بلبلوں کی نوا میں تو، کبھی شاخ گل کی عطا میں تو، ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، میں گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، میں گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، ہے تیرا فضل و کرم بے پہا، مجھے رکھنا حشر میں سرخرو، مجھے رکھنا حشر میں سرخرو، مجھے رکھنا حشر میں سرخرو، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، کبھی شان لطف و عطا میں تو، کبھی ٹوٹ دل کی صدا میں تو، کبھی بلبلوں کی نوا میں تو، کبھی شاخ گل کی عطا میں تو، ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، کبھی اغنیا کی غنا میں تو، کبھی با حیا کی حیا میں تو، کبھی با صفا کی صفا میں تو، کبھی رحمتوں کی گٹا میں تو، کبھی عاصیوں کی خطا میں تو، کبھی شہداء کے رنگے حنا میں تو، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، تو جلال ہے تو کمال ہے، تو جلال ہے تو کمال ہے، بے مثال ہے لازوال ہے، بے مثال ہے لازوال ہے، میرا خیال وہم و گمان تو، میرا خیال وہم و گمان تو، میری خامشی اور اعلان تو، میری خامشی اور اعلان تو، تیری شان جلا جلالہ، تیری بندگی میری آرزو، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، تو رحمان ہے تو حنان ہے تو دیان ہے، تو رحمان ہے تو کلو من علیہا فان ہے، وَيَبْقَى وَجْهِ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہے، تو حسیب ہے تو قریب ہے
تو عجیب ہے، تو منیب ہے، تیرے بعد تیرا حبیب ہے، تیرے بعد تیرا حبیب ہے، تیرے بعد تیرا حبیب ہے، تیری بندگی میری آرزو، تیری بندگی میری آرزو، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ۔ میں گناہ گار ہوں اے خدا، میں گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، اور تیرا فضل ہے بے بہا، اور تیرا فضل ہے بے بہا، مجھے رکھنا حشر میں سرخرو، مجھے رکھنا حشر میں سرخرو، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتوں کی سیر فرمائی، تو وہاں 4 نہریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ جب معراج شریف پہ تشریف لے گئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتوں کی سیر فرمائی، تو وہاں 4 نہریں آپ نے دیکھیں، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب طہور کی، اور چوتھی شہد کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتوں کی سیر فرمائی، تو وہاں آپ نے 4 نہریں دیکھیں، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب طہور کی، اور چوتھی شہد کی۔ جبریل امین علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، آپ نے پوچھا یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا مجھے خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا ان 4 کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ وہ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا، جہاں وہ فرشتہ لے کے گیا وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی، اور دروازہ پر قفل لگا ہوا تھا، یعنی تالا لگا ہوا تھا۔ وہ 4 نہریں اس کے نیچے سے نکل رہی تھی۔ وہ فرشتہ جہاں پہ لے کے گیا وہاں ایک درخت تھا، درخت کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی، اس عمارت کے دروازہ پر تالا لگا ہوا تھا، اور اس کے نیچے سے چاروں کی چاروں نہریں نکل رہی تھی، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب طہور کی، اور چوتھی شہد کی۔ یہ چاروں کی چاروں نہریں جہاں وہ فرشتہ لے کے گیا وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے ایک عمارت تھی، اس عمارت کو تالا لگا ہوا تھا، اور وہ چاروں کی چاروں نہریں اس کے نیچے سے نکل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ کھولو، تو عرض کیا گیا کہ اس کی چابی ہمارے پاس نہیں ہے۔ فرشتے نے جواب دیا آقا اس کی چابی ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جس عمارت کے نیچے سے یہ چاروں نہریں نکل رہی ہیں اس عمارت کو تالا لگا ہوا ہے اور آپ اس کا تالا کھولیں، تو فرشتے نے جواب دیا کہ اس کی چابی ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ اس کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ یعنی اس کی چابی کیا تھی؟
دوستو بڑے غور سے سننا، اس کی چابی کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تالے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ اس عمارت میں 4 ستون آپ نے ملاحظہ فرمائے، اور ہر ستون پر لکھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ستون پہ بسم، دوسرے پہ اللہ، تیسرے پہ الرحمن اور چوتھے پہ الرحیم۔ اور بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، جو بسم کی میم ہے اس سے پانی جاری، پانی والی نہر۔ اللہ کی ہا سے دودھ والی نہر جاری تھی، اور رحمان کی میم سے شراب طہور جاری، تیسری نہر، اور الرحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری تھی۔ آواز آئی اس کے اندر سے، میرے محبوب، او میرے محبوب، میرے محبوب، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ ان چاروں کا مستحق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس قفل کو کھول کے اس عمارت کے اندر گئے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 ستون ملاحظہ فرمائے، اور ان چاروں ستونوں پہ 4 لفظ لکھے ہوئے تھے۔ پہلے پہ بسم، دوسرے پہ اللہ، تیسرے پہ الرحمن اور چوتھے پہ الرحیم۔ بسم کی میم سے پانی کی نہر جاری تھی، اللہ کی ہا سے دودھ کی نہر جاری تھی، رحمان کی میم سے شراب طہور کی نہر جاری تھی، رحیم کی میم سے شہد والی نہر جاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے اندر سے یہ آواز آئی، خالق کائنات کی آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ ان چاروں کا مستحق ہوگا۔ دوستو کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا انعام، اور کتنی آسانی سے ہم گنہگاروں کے لیے، کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے مالک کا نام بھی نہیں لے سکتے؟ کتنا بڑا انعام ہمارے لیے، اور کتنی آسانی سے ہم اپنی روٹین میں یہ نہیں لا سکتے۔ 4 نہریں جنت والی اور تاجدار، چاروں میں سے ایک پانی کی، ایک شہد کی، ایک دودھ کی، ایک شراب طہور کی، اور وہ کہاں سے نکل رہی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور وہ کس بدلے میں ہم کو مل جائیں گی؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مکرم رسول محتشم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کتنی آسانی پیدا فرما دی ہے۔ ہم تھوڑا عمل کریں تو ہمیں اجر اس کا بہت زیادہ ملتا ہے۔ دوستو اپنی زندگی میں روٹین بنا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اپنی زندگی میں روٹین بنا لیں، اس کو ضرور پڑھا کریں ہر کام میں۔ جب بھی آپ سواری پہ سوار ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، جب آپ کوئی بھی کام کا آغاز کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کھانا کھانے سے پہلے تو آپ سب جانتے ہیں، ہم ہر صورت عالم اسلام میں سب کو پتہ ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر مسلمان کھانا کھانے سے پہلے
بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتا ہے اور اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی گھر کا کام کرنے لگیں، کوئی بھی دکان پہ جائیں، سواری پہ جائیں، سفر پہ جائیں، کچھ کام کا آغاز کریں، اچھے کام کا آغاز کریں، پڑھنے لگیں، کچھ بھی کرنے لگیں، گھریلو کام ہو، تو آپ اس سے پہلے آپ کی زبان پہ ایک لفظ آ جائے خود بخود، اور وہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اپنی روٹین بنا لیں، یہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ درود شریف شامل کر لیں تو بہت اچھا، نہیں بہترین ہو جائے گا۔ یہ روٹین بنا لیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، اس سے رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، اس سے کم از کم ہم دنیا میں تو جیسے تیسے زندگی گزار رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر، لیکن جنت میں جا کے تو جہاں سے یہ نہریں نکل رہی ہیں، یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا نا، یہ سرکار نے بتا دیا۔ تو اب ہم کو پتہ بھی ہے سارے امتحان کا اور سارے پرچے کا اور سارے سوالات کا، جی اس سوال کے اتنے نمبر ملیں گے، اس کے اتنے ملیں گے۔ اب بھی اگر ہم نہ پڑھیں تو بری بات ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے، مالک ہماری نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، مالک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ پاک سب کے رزق وقت میں اللہ پاک اپنی طرف سے غیبی مدد عطا فرمائے، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات ہوگی۔ بات اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اللہ حافظ۔